भूख, बीमारी और बमबारी, गजा में मौत का शैतानी रक्स जारी। बड़े पैमाने पर कहर फैल गया, फिल फौर इमदाद न मिली तो 5 लाख फलस्तीनी शहीद हो जाएंगे। हमले न रोके और इमदादी सामान न जाने दिया तो इसराइल पर पाबंदियां आयद कर देंगे। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा का ऐलान। ट्रंप कहते हैं इस संग दिलाना जंग का खात्मा होना जरूरी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे और तमाम यरगमालियों की रिहाई तक ऑपरेशन गिडियोन चैरियट्स जारी रहेगा। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको हमेशा तंदुरुस्त और खुशहाल रखे। जी नाजरीन, आज हम बात करेंगे गज़ा की और गज़ा वालों की, जिन्हें सख्त तरीन मसाइब और आलाम का सामना करने के लिए न सिर्फ दुनिया बल्कि खसूसी तौर पर मुसलमान दुनिया ने बिल्कुल तन्हा और बेसरो सामान छोड़ दिया है। सूरत हाल ये है कि गज़ा मलबे का ढेर बन चुका है। 7 अक्टूबर सन 2023 से लेकर अब तक कम से कम 53,000 फ़लस्तीनी जामे शहादत से सरफराज हो चुके हैं। शुहदा में ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। गज़ा की कुल आबादी कमोबेश 21 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 5 लाख से ज़ायद लोग बेघर होकर पनाह की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। हत्ता कि इन लोगों को खाने के लिए रोटी का एक सूखा टुकड़ा तक दस्तयाब नहीं है और मुसलसल फाका कशी के नतीजे में इन 5 लाख लोगों का भूख के हाथों शहीद होने का इम्कान पैदा हो गया है। पूरे इलाके में कहत की सी सूरत बन चुकी है। गज़ा की पट्टी का 70% से ज़ायद इलाका इसराइली मिलिट्राइज्ड जोन करार दिया जा चुका है और इसराइली फोर्सेस की जानिब से मुस्तकिल हुक्म जारी किया जा चुका है कि इस इलाके में कोई भी शख्स दिखाई दिया तो उसे गोली मार दी जाएगी। पिछले एक हफ्ते के दौरान इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने 670 से ज़ायद मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए और हमास को निशाना बनाने का दावा किया। जनूबी गज़ा में खान यूनुस का इलाका है, जहां वाक़या नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के गोदाम को हदफ बनाया गया, जिससे बरतानवी इमदादी तंजीम मेडिकल एड फॉर पैलेस्टीनियंस की मेडिकल सप्लाईज़ का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। गज़ा में मेडिकल हुकाम के मुताबिक महज गुज़िश्ता 24 घंटों में कम अज़ कम 136 अमवात हुई हैं और गज़ा के शुमाली हिस्से में मौजूद आखिरी हस्पताल भी अब बंद हो चुका है। फ़लस्तीनी हुकाम सेहत ने बैनुल अक़वामी मीडिया को बताया है कि रातों को होने वाले अचानक इसराइली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में बहुत तबाही आई है और दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान ऐसे हैं जो उस वक्त नींद की हालत में थे जब मौत मिसाइलों की बारिश की सूरत में उनके ऊपर बरस गई। पिछले एक हफ्ते के दौरान 400 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1000 से ज़ायद माजूर हो गए हैं। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने 5 मई को गज़ा पर नए फ़ौजी हमलों की मंजूरी दी थी। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा था कि नए ऑपरेशन का हदफ गज़ा में तमाम मतलूब मकासद की तकमील है। IDF के मुताबिक इन मकासद में हमास को शिकस्त देना और उसके कब्ज़े में मौजूद सब इसराइली यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई शामिल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन गिडियोन चैरियट्स की इब्तदा का ऐलान करते हुए ख़ुद वाज़े किया था कि दरअसल ये जंगी ऑपरेशन गज़ा की पट्टी पर फुल कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा है। दर हकीकत हुआ कुछ यूँ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मशरिक़ वुस्ता का दौरा किया। सऊदी अरब से होते हुए ट्रंप मुत्तहिदा अरब अमारात और फिर कतर गए और जैसा कि होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। कतर में हमास और अमरीकी हुक्काम के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात के कई दौर हुए, लेकिन ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित नहीं हो सके। हमास अपने मुतालबात पर डटी रही, जबकि इसराइली अपने मफादात से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हुए। हमास का मुतालबा था कि गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए और इमदादी सामान की आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त दी जाए, जबकि इसराइल ख्वाहिशमंद था कि हमास हथियार फेंक दे और सब के सब इसराइली यरगमालियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दे और इसी के साथ
غزہ پر ہمیشہ کے لیے اپنا قبضہ ترک کرنے کا اعلان کریں تو ہی جنگ بندی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ مذاکرات ناکام ہو جانے کے باعث ٹرمپ نے اسرائیل کا دورہ نہیں کیا تو منطقی نتیجے پر اسرائیل یوں محسوس کر رہا ہے کہ جیسے اسے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے خطے سے نکلتے ہی اسرائیل نے آپریشن گیڈیون چیریٹس کے تحت غزہ پر زمینی حملوں کا بھی آغاز کر دیا۔ غزہ پر فضائی حملے تو پہلے ہی وقفے سے جاری تھے، اب اسرائیلی فوجیوں نے ٹینکوں کے ہمراہ بڑے پیمانے پر زمینی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی فورسز شمالی اور جنوبی غزہ میں داخل ہو چکی ہیں اور آپریشن گیڈیون چیریٹس کے تحت اسرائیل ہمیشہ کے لیے پورے غزہ پر قابض ہو جانا چاہتا ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ عالمی انسانی ضمیر میں کچھ تھوڑی بہت جنبش پیدا ہوئی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر حملے نہ روکے اور انسانی امداد کی ترسیل کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت نہ دی تو اس پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ ایک الگ بیان میں فرانس، اٹلی، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین کے نمائندگان نے بھی اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فی الفور غزہ میں امدادی اداروں کو کام کرنے کی اجازت دے۔ صدر ٹرمپ نے بھی اس سنگ دلانہ جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ دہرایا ہے اور کہا ہے کہ وہ غزہ کو فریڈم زون بنانے کے خواہش مند ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صرف بنیادی غذائی امداد کو غزہ جانے کی اجازت دیتے ہوئے عالمی رہنماؤں کو کہا ہے کہ وہ حماس کو بڑا انعام دے رہے ہیں۔ دراصل قحط پھیل جانے سے اسرائیلی آپریشن کے رک جانے کا خدشہ ہے، اسی لیے کچھ خوراک غزہ پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ پچھلے کچھ روز میں صرف 5 ٹرک خوراک غزہ پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے اور اقوام متحدہ کے آفس فار دا کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے سربراہ ٹام فلیچر نے اسرائیل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو غزہ میں جاری نسل کشی کو روکنا چاہیے۔ ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ کسی بھی عالمی تنازع سے زیادہ امدادی کارکن صرف غزہ میں مارے گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہادر افراد کی کمی نہیں ہے جو تمام تر خطرات کے باوجود امدادی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹام فلیچر نے واضح طور پر UN سیکیورٹی کونسل میں عالمی برادری سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نسل کشی کو روکنے کے لیے فیصلہ کن طور پر کچھ کریں گے یا اس کے بجائے آپ محض اتنا کہہ دینے پر ہی اکتفا کریں گے کہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ غزہ میں امدادی سامان کے سمندر کی ضرورت ہے، لیکن محض چند قطرے لے جانے دیے جا رہے ہیں۔ غزہ والوں میں امداد کی تقسیم کے مقامات جنوبی اور مرکزی علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ایسا کرنا دراصل اسرائیل کی جانب سے غزہ کی آبادی کو غزہ سے باہر دھکیل دینے کے منصوبے کا حصہ ہے۔ اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے اسی ماہ اس منصوبے کا اعلان خود کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ٹرمپ کے دورے کی منسوخی، مغربی قوتوں کی جانب سے ممکنہ پابندیوں کے نفاذ اور غزہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہونے کے نتیجے میں کچھ کشمکش کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اگر غزہ میں قحط پھیل گیا تو اسرائیل بین الاقوامی حمایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیلی گرام پر اپنی قوم کے نام ایک پیغام میں کہا ہے، ایسے امریکی سینیٹرز جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور جو اسرائیل کے پکے ساتھی ہیں اور وہ اشروں سے ہمارے غیر مشروط حامیوں میں شامل رہے ہیں، اور حتیٰ کہ دنیا میں ہمارے قریب ترین اتحادی ممالک کے نمائندے بھی میرے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فتح کے حصول کے لیے مکمل امداد فراہم کر رہے ہیں، ہم آپ کو اسلحہ دے رہے ہیں تاکہ آپ حماس کو نابود کر ڈالیں، UN سیکیورٹی کونسل میں بھی آپ کو کامل حمایت دے رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے ہم قبول نہیں کر سکتے اور وہ ہے بڑے پیمانے پر قحط کا پھیل جانا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم آپ کی امداد جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ نیتن یاہو سے جب پوچھا گیا کہ غزہ کی امداد کب بحال کی جائے گی تو انہوں نے کہا مستقبل قریب میں ایسا ہو جائے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ در حقیقت نیتن یاہو یہ ساری وضاحتیں اپنے دائیں بازو کے ان انتہا پسند حامیوں کے نام جاری کر رہے ہیں
جو غزہ کو امداد جاری کرنے کے کلی طور پر مخالف ہیں، اور حتیٰ کہ وہ نہتے شہریوں کو بھی امداد پہنچنے کے سخت خلاف ہیں۔ فی الحال جو امداد غزہ پہنچ رہی ہے وہ بھی انتہائی کنٹرول طریقے پر اسرائیلی بندوقوں کے سائے میں لے جائی جا رہی ہے۔ متنازع امریکی امدادی تنظیم غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے امدادی سامان کی ترسیل و تقسیم کے لیے ٹائٹلی کنٹرول طریقہ کار پیش کیا ہے، جس میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کی منظوری شامل ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ امدادی سامان کو حماس والے نہ اڑا لے جائیں، جبکہ اقوام متحدہ کے حقوق اطفال کے عالمی ادارے نے امدادی سامان کی ترسیل و تقسیم کے اسرائیلی امریکی فارمولے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نظام ناقابل عمل اور ناقابل قبول ہے۔ ناظرین، غزہ کے حالات کے پیش نظر میں آپ کو حضرت علامہ اقبال کی کہی ہوئی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ ہو سکے تو اس نظم کو بار بار پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ ابلیس کون ہے؟ ابلیس کے سیاسی فرزند کون کون ہیں؟ ابلیس اور اس کے سیاسی فرزند کیا کر رہے ہیں اور مستقبل میں ان کے کیا ارادے ہیں؟ مذکورہ نظم کے پڑھنے سے آپ کو ان سوالات کے تسلی بخش جواب مل جائیں گے۔ یہ نظم اقبال کی کتاب ضرب کلیم میں موجود ہے۔ نظم سنیے۔ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، ذوالناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ کچھ الفاظ آپ کو یقیناً مشکل لگے ہوں گے، لیکن ان الفاظ کے معانی و مفہوم کو جتنا آپ سمجھتے جائیں گے، اسی قدر آپ امت مسلمہ کے مسائل اور ان کے ممکنہ حل سے آگاہ ہوتے جائیں گے۔ تو جناب، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کر دے گا؟ کیا اسرائیل غزہ میں امدادی سامان کی آزادانہ ترسیل و تقسیم کی اجازت دے دے گا؟ یا پھر اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ عالمی ضمیر سوتا ہی رہ جائے گا اور مسلمان امہ بھی سوتی ہی رہ جائے گی، اور غزہ میں قحط کے قریب پہنچی ہوئی صورتحال مکمل قحط میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس طرح لاکھوں بے گناہ مسلمان بھوک، بیماری اور بمباری کے نتیجے میں شہادت کی موت پا جائیں گے؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔